اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ادرکت رکعتا من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فطلعت فصلی الیہا اخرى۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب آپ کو صبح کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے صرف ایک رکعت بھی مل جائے نا، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں تو اچانک سورج طلوع ہو گیا ہے، تو آپ کو نماز روکنی نہیں ہے، فصلی الیہا اخری، تو اس کے بعد اگلی رکعت بھی پڑھ لیجیے۔ دوبارہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا کہ جو حرام اوقات ہوتے ہیں نا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ والے اوقات میں بھی جہاں پہ فرض نماز آ جاتی ہے نا، وہاں پہ اور چیز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، جب آپ شروع کر لیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا کہ آپ کا وہ کیا تھا، ہمیں ایک سجدہ بھی اگر مل جائے تو اس کو جو ہے نا پھر اس کے بعد نماز کو پورا کر لینا چاہیے۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث کی طرف آئیے۔ یعنی آپ نے جب شروع کرنی پھر اس کو ختم کر لیا، اور ویسے بھی جو فرض نماز ہے اس کو توڑنا کو بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اور اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ صحیح نماز جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے۔ باقی یہ ہم نے پہلے ہی بات پڑھ لی ہے کہ جان بوجھ کے نماز لیٹ کریں گے تو گناہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ آگے کریں جی۔ ہاں جی، نماز بر وقت ادا کرنا افضل عمل ہے۔ چلیے وہ حدیث آ گئی زبردست۔ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، اس نے کہا سئل رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وہ نماز جو اپنے وقت پر ہے، والدان کے ساتھ نیکی اور جہاد۔ دیکھیے جی، نماز بر وقت سب سے پہلے۔ اچھا اس کو تھوڑا سا لیتے جائیے نا، نماز بر وقت انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، بر الوالدین، والدین انسانوں کے ساتھ تعلق، اور جہاد جو ہے وہ انسان کا دنیا کے اندر باطل کے ساتھ جد و جہد ہے کہ نہیں؟ زبردست ہو گیا نا، یہ باقی اس کے ساتھ۔ ہلو، اچھا چلیے جی۔ ان عائشہ لقد رأيتنا، ہم میں نے رأيتنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجر فی مروت ننصرف وما يعنا وجوب۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صلاۃ الفجر پڑھا کرتے تھے اپنی اوڑھنیوں میں، یعنی مسجد میں، ٹھیک ہے، وننصرف، اور ہم جب واپس آتی تھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے چہروں سے پہچان نہیں سکتے تھے، یعنی ہیولا سا نظر آتا تھا لیکن چہرہ نہیں چلتا تھا۔ یعنی یہ اب آپ دیکھیے ابھی ہمارے پیچھے نا کہ نماز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مل جائے تو اس کو کمپلیٹ کر لینا، سورج طلوع سے پہلے سے نماز کو کمپلیٹ کر لینا وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شاید نماز کا ٹائم ہے، حالانکہ اس میں ٹھیک ہے نماز اپنے وقت میں آ جاتی ہے، یعنی وہ قضا نہیں ہوتی، لیکن ذرا دیکھیے سنت طریقہ کیا تھا نماز کے ساتھ انتظام کرنے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ عائشہ کہتے ہیں کہ نماز فجر کی پڑھ کے واپس آتے اور ایک دوسرے کو پہچانا نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ دیکھیے سیدنا جابر کی بھی حدیث ہے، وصبح کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلس، صبح اندھیرے میں نماز پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث آئی، اور یہ دیکھیں کہ اچھا سر ایک اور بھی حدیث دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک، تھوڑا سا اور بھی بات کو سمجھ لیں۔ وصلی الصبح مرۃ بغلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کی اندھیرے میں، بغلس سے مراد اندھیرے میں، حضرت طبیعت تھوڑا سا نیچے کر دیجیے، اوپر ایک لائن ہو رہا ہے، ہاں ساتھ، اور آپ لوگ ذرا آواز آہستہ رکھیے جی، اب بس خیال کرتے ہیں اصل میں وہ یہی آج آفس لوگ ہیں، تھوڑا سا ذرا بھی نیچے کیجیے گا، یہ تھوڑا سا نیچے کیجیے گا، ایک لائن نیچے، یہ دیکھیے گا ایک لائن نیچے،
ثم كانت صلاته بعد ذلك تغلیسا حتى مات. میں نے حدیث سے پڑھ لی. ابھی آپ یہاں پہ ہی ہیں؟ اچھا چلیے ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں. ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز دفعہ اندھیرے میں پڑھی، یعنی اندھیرے میں یعنی بہت صبح، اور دوسری دفعہ خزرہ لیٹ کر کے پڑھا، روشن کر کے پڑھا. لیکن اس کے بعد جو آپ سے وفات تک آپ کی نماز فجر جو ہے وہ اندھیرے میں رہی، اور آپ نے کبھی دوبارہ اس کو روشن کر کے نہیں پڑھا. ان کا یہی تھا کہ اللہ کے رسول اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے. باقی ایک دفعہ لوگ جو بھی صحابی ہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے روشن کر کے پڑھا، یعنی ذرا تھوڑا سا پڑھا. ٹھیک، تو دیکھیں. ہاں چرن بھی آپ کو کیوں نہیں سمجھ. اسبحوا بالصبح فانه اعظم لاجورکم. اپنی جو نماز ہے نا صبح پڑھا کرو. صبح سے مراد جب فجر واضح ہو جائے، کیونکہ یہ تمہارے اضافے کا موجب ہوگی. بات یہ ہے کہ نماز خاص تاریکی میں ہی ہونا چاہیے، اور قرات لمبی ہونی چاہیے، ہے نا، تھوڑی سی روشنی آ جائے. بیا نیکسٹ والی حدیث پہ آئیے. بیا نیکسٹ حدیث پہ آئیے. بیا مجھے لگتا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. میں کہتی ہوں ہاں جی بیا کیا ہوا؟ سمجھ کیا کیا جائے؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آئی کین سی یو، لیکن کیا وجہ کہ ہاں. عن انس قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت صلاۃ الغداۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں. فصلى، تو آپ نے نماز پڑھی. حین طلعت الفجر، جبکہ فجر ہو گئی. ثم اسفر بعد، پیلی سی ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی اگلے دن جو نماز پڑھی وہ بہت روشن ہونے کے بعد کری نا. فجر طلوع ہونے کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کالا سے کے اندر بس ایک وائٹ کی پٹی سی نظر آئے. لیکن اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کر کے پڑھی. ثم قال، پھر کہا، این السائل، وہ بندہ کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا ان وقتی صلاح، جس نے صبح کی نماز کا سوال کیا تھا. مَن هذین وقت، جو اصل وقت ہے نا وہ ان دونوں کے نام ہے. اچھا یہ ابھی ہم شاید ہم بھی حدیث پڑھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، ایک پہلے اول وقت میں، اگلے دن آخر وقت میں. اور پھر آپ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو نماز کا وقت ہے وہ اس کے درمیان ہے. اب بات کی سمجھ آ گئی ہوگی نا. اچھا، اور اس کے اندر ایک اور بھی انہوں نے کہا بات اصل میں یہ کہ فجر کی نماز کو لمبا کرنا چاہیے. جب آپ لمبا کر کے پڑھیں گے نماز تو وہ یعنی اس میں قرات لمبی ہونی چاہیے، تو پھر خود بخود جو ہے نا کچھ نہ کچھ روشنی ہو جائے گی. بیا نیکسٹ. جی بیا. جی اچھا جی. نیکسٹ پڑھ لیا ہم نے. یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے کہ سلام پھیرتے وقت روشنی. اچھا جی، سفر کی وجہ سے نماز ظہر جلدی ادا کر لینا. انس بن مالک قال، انس بن مالک کہتے ہیں کنا اذا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے فقلنا، تو ہم کہتے تھے ذات الشمس، کہ سورج جو ہے نا اس کا زوال ہو گیا ہے، اور لم تزل، یا نہیں زوال ہوا. صلا الظہر ثم ارتحل، تو پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے کیا کرتے تھے، ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے. حالت الشمس او لم تزل، خاص سورج ڈھلا یا نہیں ڈھلا، یعنی نہ ڈھل دکھے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے یعنی جلد کر کے ظہر کی نماز پڑھ لیتے اور اپنے سفر کے لیے نکلا دیتے. چلیے جی دیکھیے سامنے آ گئی ہمارے پاس حدیث، اور اس کی میرا خیال ہے ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ سفر کے آغاز سے پہلے جب کسی نماز کا وقت آتا ہے تو رخت سفر باندھنے سے پہلے نماز ادا کر لینی چاہیے. اس حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جان رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر زوال آفتاب کے بعد ہی ادا کی ہوگی. اس حدیث سے ثابت ہے زوال کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے نماز ظہر ادا کر لینا درست. اور اگر آپ آج کل کی بات کریں گی نا تو میرا آج کل آپ زوال کو جو ٹائم ہے نا یہ تقریباً ہو جاتا ہے آپ کا
11:30 نہیں بھی تو 11:45 تک تو ہو جاتا ہے آج کل کے دنوں میں. چلیے جی نیکسٹ پہ آئیے. آ گئی ہے اس غروب آفتاب سے ہی نماز مغرب کا آغاز ہو جاتا ہے. عن ابی محذور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اذنت المغرب جب تو مغرب کی اذان دے لے فحذرها مع الشمس حذرا تو پھر یعنی جلدی سے سورج کے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا اذان دے دی.